السلام علیکم ویورس، ناول 4 ایپیسوڈ نمبر 20۔ اٹلی، کچھ ماہ بعد۔ لوگ کیا کہیں گے اس عمر میں شادی پہنچ؟ میں پہلے سوچتا تھا لوگ کیا کہیں گے، ایک عمر لوگوں کا سوچ کر گزارتی۔ میں پہلی شادی ناکام ہوئی تو سوچنا چھوڑ دیا تھا کہ لوگ ہمارے بچے کیا کہیں گے، یہ ان کی عمر ہے شادی کی، نہ کہ ہماری۔ سارا دن مصروف گزرتا ہے دنیا کی رونق میں، رات پہر ایسا ہوتا ہے جب تنہائی جان بچم بچے نہیں ہوتے، تب میں کوئی پروفیسر بھی نہیں ہوتا، کوئی فلاسفر نہیں، تب میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا کوئی ہمسفر کیوں نہیں۔ رات نہیں کٹ رہی تو زندگی آگے کی کیسے گزاروں گا۔ انوشا کا ہاتھ انہوں نے جیسے اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ آج اس سفر میں ایک بار چل کر دیکھ لیا اور خوب دیکھا۔ لمبی مسافت کے بعد جب مڑ کر دیکھا تو خود کو تنہا پایا میں نے۔ انوشا نے پانچ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، تم نے اس دن شادی میں ایک بات کہی تھی انوشا، تمہیں یاد ہے؟ اس دن پہلی بار میرا دل یہ ڈبل سپیڈ میں دھڑکا تھا۔ تم نے کہا تھا، کہاں پوری ہوتی ہیں دل کی ساری خواہشیں، بارش بھی ہو، یار بھی ہو اور چائے بھی۔ آج دیکھ لو، باہر بارش بھی ہے، یہاں چائے بھی ہے اور میرے پہلو میں میرا یار بھی ہے۔ انگلی پکڑ کر چلنے کی عادت سی پڑ گئی ہے، اٹھتے نہیں ہیں اب میرے پاؤں تیرے بغیر۔ اسی ریسٹورینٹ میں دو کارنر پر پڑے ٹیبل پر بیٹھے چار ینگ لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی اور ایک کے منہ سے تو ڈرنک باہر نکل آئی تھی۔ واٹ دی ہیل! ڈاکٹر انوشا اور پروفیسر پہاج؟ کیا روحان کے پاپا، ابیحا کی موم؟ سیریسلی اس عمر میں وہ پاکستان کے ٹاپ کے ڈاکٹر ہیں اور یہ یہاں کے ٹاپ کے پروفیسر، ہاٹ کپل لگ رہے ہیں۔ ویسے روحان کے ڈیڈ اتنے اکڑو تھے، انہیں ہوا کیا ہے؟ عشق کا بخار گائز۔ ہاں اب ذرا اسپائسی بناتے ہیں، کچھ پکس تو کھینچو۔ روحان اور ابیحا کو بھی ان کے پرفیکٹ آئیڈیل موم دکھائیں اور روحان کو اس کے ڈیڈ۔ دس از رانگ، ان کی فیملی ابھی اکٹھی ہوئی ہے، کیا پتا فیملی مان جائے۔ ایسے بھی دونوں ہی تو ڈیورس کے بعد سنگل ہیں، تم لوگ ان کی فیملیز کو نہیں جانتے۔ آنٹی انوشا کے بچے اسٹیٹس اور فیملی کو بہت ویلیو دیتے ہیں، وہ کبھی ایگری نہیں کریں گے۔ بیٹا جب عشق کا بخار اس عمر میں چڑھ جائے نا تو کوئی نہ کوئی چاند چڑھا کر ہی اترتا ہے۔ ہاں چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ان کی لو سٹوری کا انجام۔ محبت کرتے ہوئے جو لوگ اچھا برا نہیں سوچتے وہ شادی کرتے ہوئے کیوں سوچتے ہیں؟ دنیا کا، معاشرے کا، صرف اس لیے کہ عمر 25-20 سال سے اوپر چلی جاتی ہے۔ آپ بنا شادی کے ہر حرام کام کو اچھا سمجھ لیتے ہیں، مگر شادی کر کے کسی کو اس عمر میں نام دینا گناہ ہے آپ کے لیے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا اس عمر میں شادی کرنا گناہ ہے، جرم ہے؟ انوشا ایک بار ہم نے ہمارے لیے سوچنا ہے، بس ایک بار۔ چلتے چلتے انہوں نے رک کر اپنے ہاتھ کو انوشا کے سامنے رکھ دیا تھا جو ان کے باتوں کے سہن میں جکڑی جا سکتی تھی۔ فہاج، یا آئی مس انوشا بن کر ہو، میں چاہتا ہوں واپس پاکستان میرے نام کے ساتھ جاؤ۔ تمہاری واپسی ہے نا پرسوں؟ انوشا کی آنکھیں بڑی ہو گئی تھی، وہ سمجھ گئی تھی سب کچھ ایک دم سے۔ اتنی جلدی؟ پتہ نہیں، اپنے گھر میں اکیلا واپس جانے سے بھی ڈرنے لگا ہوں جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو۔ مجھے اپنا جواب ضرور دے دینا، شاید یہ ہماری آخری ملاقات ہو۔ گاڑی کا دروازہ کھول دیا تھا انہوں نے اور وہ خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ یہ ہے کہ گھر تک سفر خاموشی سے گزرا تھا، مگر جب گاڑی گیٹ کے آگے رکی تھی تو فارس صاحب نے انوشا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بہت بولڈ سٹیپ لے لیا تھا اس وقت۔ انوشا، میں نہیں جانتا کہ میں پھر سے محبت کر پاؤں گا بھی یا نہیں۔ پہلی شادی اور محبت نے مجھے اندر تک توڑ دیا ہے کہ میں نے پھر سے نہ دوسری محبت کا سوچا نہ گھر بسانے کا۔ آواز بہت آہستہ ہو گئی تھی، گاڑی میں اس قدر خاموشی تھی انوشا نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ فحاش کے لفظوں میں چھپے درد کو وہ برداشت کر چکی تھی، نظریں جھکا لی تھی اس نے جب فحاش نے آگے جھک کر اپنا سر انوشا کے ماتھے پر رکھا تھا۔ میں پہلی بار دنیا کو، فیملی کو، معاشرے کو چھوڑ کر اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم بھی سوچو، میرے ساتھ نہ صحیح کسی اور کے ساتھ انوشا۔ ہمیں تو بہت پہلے اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچ لینا چاہیے تھا، بہت دیر کر دی ہم نے۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی رہے تھے اور جب انوشا نے آہستہ سے اپنے ہاتھ چھڑائے تھے فحاش نے دوسری طرف چہرہ کر لیا تھا۔ وہ جانتے تھے یہ آخری بار تھا، اس کے بعد وہ لوگ کبھی نہیں مل پائیں گے، اور انوشا اندر چلی گئی تھی بنا پیچھے دیکھے، اور جب انہوں نے پیچھے دیکھا تو وہ گاڑی وہاں سے جا چکی تھی۔ السلام علیکم فحاش بھائی، آج تو کچھ بانٹنا چاہیے، آپ آئے ہیں۔ ناظرین بڑے بھائی کو اٹھ کر ملی تھی، شام کے پہر گھر میں سبھی اکٹھے تھے، سب مرد بھی آفس سے واپس آ چکے تھے۔ میں بی جان سے کچھ ضروری بات کرنے آیا ہوں، بس ابھی آیا۔ سب کو مل کر وہ بی جان کے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ انہیں کیا ہوا روحان بیٹا، تمہیں کچھ پتا ہے؟ نہیں پھپھو، ڈیڈ اپنی الگ دنیا میں مگن ہے، انہیں کیا کوئی ہرٹ ہوتا ہے تو وہ۔ روحان وہاں سے چلا گیا تھا۔ فحاش نے اپنی پوری زندگی ان بچوں کو دے دی تھی، دوسری شادی تک نہیں کی تھی، اور یہ قدر ہے کس طرح کی تربیت کر رہی ہے امبر ان کی۔ ندیم صاحب نے غصے سے ناظرین کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ فحاش بھائی بھی برابر کے قصوروار ہیں، انہوں نے بھی کوئی کم لاڈ پیار نہیں کیا، اگر اس وقت شادی کر لیتے تو وہ بھی خوش ہوتے جیسے امبر ہے۔ اور تم واپس آ گئی؟ انوشا، اللہ پر چھوڑ دو اپنے سارے فیصلے، تمہارا دل مان رہا ہے تو اپنا کیوں نہیں لیتی؟ تم سمجھ وہی رہی ہو، اگر بات صرف تنہائیوں کو ختم کرنے کی ہے تو ایسی تنہائیوں میں روشنی بڑھنے کے بعد جی بڑھ بھی جاتے ہیں۔
کل کو فحاش نے آگے چل کر چھوڑ دیا یا کچھ. 1 منٹ, تم سوچ کیا رہی ہو؟ فحاش کا نکاح کرنے سے مطلب انٹیمیسی ہے؟ جسمانی تعلقات کے لیے وہ چاہتے ہیں یہ سب. تبین تم اس کو اور آئیڈیاز دے رہی ہو, وہ جلنی ہے بھی ایسی. 1 منٹ پربشا, یہ بات تو میں نے سوچی ہی نہیں. اگر بات صرف جسمانی تعلقات تک نہیں تو کہ انوشا نے فون کو کان سے ہٹا کر دوسری پر لگا لیا تھا جب دونوں دوستوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی تھی. پربشا, تم کیسے انوشا کو اتنا بڑا فیصلہ کرنے کا کہہ سکتی ہو؟ اتنے سالوں کے بعد بھی بہت کم لوگ سنسیئر ہوتے ہیں. اس عمر میں لوگ صرف اپنی تسکین کے لیے بھی شادی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب 5 ان لوگوں میں سے ہے جو رشتوں کی پیاس بجھانے کے لیے. 5 ان لوگوں میں سے نہیں ہے. انوشا کی بات نے دونوں کو خاموش کروا دیا تھا. اگر تم اتنا جانتی ہو تو میرا نہیں خیال کہ تمہیں اب ہم سے پوچھنا چاہیے. انوشا, ضروری نہیں ہر فیصلہ تم دماغ سے کرو. تو خبردار جو تم نے سوسائٹی کے بارے میں سوچا. ہر کوئی اپنی زندگی میں موو آن کر گیا ہے, اب باری تمہاری ہے. فحاش پتائی, وی جان. فحاش ان کے گھٹنا پر سر رکھ کر جیسے ہی بیٹ کے پاس بیٹھے تھے, وی جان سمجھ گئی تھی کہ پریشانی بڑی ہے, ورنہ اتنا اداس انہیں آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا سوائے ان کی طلاق کے دن. کیا ہوا ہے بیٹا؟ امبا نے جب شادی کر لی تھی تو میں کیوں نہ کر پایا؟ اس وقت کیا آپ نے زور ڈالا تھا مجھ پر؟ فحاش بیٹا, اس وقت تم پر ایک ہی بہت سوار تھا, ایک جنون تھا. تم اپنے بچوں کی خوشیاں آگے رکھ چکے تھے. ہم کیا کرتے؟ بہت زور ڈالا تھا. مگر کیا بی جان؟ تم امبر سے آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے تھے. تم تو خود کو بھول ہی گئے تھے بیٹا. تم نے ایک بار نہیں بار بار کہا تھا کہ تم امبر کے بعد کسی سے شادی نہیں کرو گے. اور اگر میں کہوں کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں بی جان, اگر میں کہوں کہ میں اپنی وہی پرانی زندگی سے اکتا گیا ہوں, اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں, کسی کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں, کیا آپ میرا ساتھ دیں گی؟ فحاش بیٹا. فحاش نے ان کے ہاتھوں کو ماتھے کے ساتھ لگا کر بوسہ لیا تھا. میں سمجھ گیا ہوں, آپ نہیں چاہتے کہ میں اب شادی کروں. وہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم شادی کریں. کیا عمر خوش رہنے کا حق بھی چھین لیتی ہے بی جان؟ وہ بس اتنا ہی سوال پوچھ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے. بی جان نے اس کے بعد کوئی بات نہیں کہی تھی ان سے. وہ مایوس ہوتے تھے اپنے سنسان اپارٹمنٹ میں, اور جب انہوں نے دیوار پر لگی وہ فیملی فوٹوز دیکھی تھی, ان کی پلکیں باری ہو گئی تھی. پانی آنکھوں سے قید سے باہر آنے شروع ہو گیا تھا. وہ بہت مایوس ہو گئے تھے دنیا سے, لوگوں سے, اپنوں سے, اور انوشا کے انکار سے. انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے ایسا کیا مانگ لیا تھا جو انہیں مل نہیں رہا تھا. کیا یہی مایوسی کا ڈر تھا جو پچھلے سالوں میں انہوں نے آگے بڑھنے کا سوچا نہ تھا؟ پر ان سالوں میں اس سارے کے ڈاکٹر سے سامنا بھی جب نہیں ہوا تھا نا. اپنی باتوں کا جواب دیتے وہ روم میں چلے گئے تھے. آج روم میں تنہائیاں تھیں, پر مایوسیاں بھی بلا کی تھی. اپنی کئی باتیں انہیں سنائی دے رہی تھیں, اور پھر انوشا کا انکار کر دینا. یہ زندگی نہیں ہے جس کی اپنی خوشیوں سے پہلے آپ لوگوں کی سوچ پر اہمیت دیتے ہیں. زندگی وہ بھی نہیں ہے جس میں آپ ایک ہار کے بعد جینا چھوڑ دیتے ہیں. پروفیسر سائن جو ڈریس آپ نے بھجوایا تھا, آپ کو نہیں لگتا کچھ زیادہ ہی ویسا ہے؟ کیسا ہے؟ رات کے اس پہر فون اٹھاتے ہی فحاش سے ایک سرگوشی سنائی دی تھی. آپ جانتے ہیں اس طرح کا شوق کلر اور اتنی ہیوی ڈریس. 5 ہمارا نکاح ہے ڈاکٹر انوشا. اب اگر آپ کہیں کہ آپ کو اس ڈاکٹر یونیفارم میں آنا ہے تو نو پرابلم, پر میرے لیے یہ بہت اسپیشل دن ہے اور میں اپنی بیوی, ہونے والی بیوی کو اسی ڈریس میں دیکھنا چاہتا ہوں. انوشا دوسری طرف خاموشی تھی, اور جب انوشا نے وہ میں جواب دیا تو فحاش نے گہرا سانس لیا تھا. کل انتظار کرو. میرے انتظار کو طویل مت کرنا انوشا اس فون کال کے بعد. فحاش تم آؤ گی, مجھے یقین ہے. اب میں شکرانے کے 2 نوافل ادا کر لوں, یہ بہت سی تیاریاں کرنی ہے. اور انہوں نے فون بند کر دیا تھا. اگلی صبح کیا دکھانا تھا ہمیں؟ روحان اور علی ایک ساتھ پوچھا تھا. وہ دونوں جیسے ہی کیفے میں داخل ہوئے تھے تو ان 4 دوستوں کے ٹیبل پر جا کر ایک ہی بات کہی تھی. تم دونوں اس سے بھی بڑے بیوقوف ہو. تم اس نے کال کی اور تم آگے. سہرش بات کال کی نہیں, اس نے موم کے بارے میں کہا تھا. اب بتاؤ احسن. بتانا کچھ نہیں, دکھانا ہے گائز. روحان, ابیہ, میں نے کہا تھا نا کوئی سین چل رہا ہے. تم دونوں یہ دیکھو. کیسا سین؟ کس کا سین؟ ابیہ کی موم کا افیئر. موبائل اسکرین پر ابیہ نے دیکھا تھا مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے بلینک اسکرین کے. ابیہ نے ایک زوردار تھپڑ مار کر ان سب کو شاک کر دیا تھا. تمہاری جرت کیسی ہوئی میری موم کے بارے میں ایسی بات کرنے کی, گھٹیا انسان. وہ غصے سے وہاں سے چلی گئی تھی. ابیہ, میں قسم کھاتا ہوں تمہاری موم. ایک اور لفظ ابیہ کی موم کے بارے میں کہا تو یہی منہ توڑ دوں گا. روحان نے وہ موبائل دیکھنے کے بعد اس دوست کو پیچھے دھکا دے دیا تھا. یار یہی تھی وہ فوٹوز. ارے تم لوگ بھی تو کچھ بولو. ہم کیا بولیں؟ کیا کچھ تھا بولنے والا؟ مکی کے 3 دوستوں نے پوری طرح سے جھوٹ بول دیا تھا. تم لوگ کیا بات کر رہے ہو روحان؟ یار تمہارے ڈیڈ کو رنگے ہاتھوں. روحان کے ایک موقع سے وہ دور جا کر گرا تھا. ابیہ نے صحیح کہا تھا تمہیں, گھٹیا شخص. زبان سنبھال کر بات کرو. روحان ابیہ کے پیچھے پیچھے بھاگا تھا سب دوستوں کو لاسٹ وارننگ دے کر. تم لوگوں نے جھوٹ کیوں بولا؟ تم لوگ جانتے ہو کہ وہ ان دونوں کا افیئر تھا. تو
کچھ غلط نہیں ہے، اور تمہارے موبائل سے وہ ویڈیوز اور فوٹوز میں نے ڈیلیٹ کی تھی۔ سیرج، تم نے ٹھیک کہا تھا، ہم ان کے بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو ایسے پیش کر کے بہت غلط کریں گے۔ آئی ایم سوری بٹ آئی ایم آؤٹ۔ میں ایسے فن میں کسی کے رشتے خراب نہیں کر سکتی۔ ایک دوست تو وہاں سے چلی گئی تھی اور باقی دونوں نے بھی احسن کو دیکھ کر وہاں سے باہر جانے کی تھی۔ تم دونوں کو کتنی جلدی تھی؟ کیا تمہیں پتا تھا میں ہاں کروں گی؟ انوشا جیسی ڈریس پہن کر باتھ روم سے باہر آئی تھی، دونوں دوستوں کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ واؤ انوشا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، یہ میرون شلوار سوٹ میں اور یہ امبرائڈری، اٹس آسم یار۔ تبھی ان کی تعریف سن کر ورشا کی آنکھیں بھی بڑھ رہی تھیں۔ لوکل مسجد میں جانے سے وہ لوگ اس ہال روم میں ٹھہرے تھے جن کی بکنگ پہاج نے خود کی تھی۔ ڈرائیور روم کا ویٹ کر رہا تھا۔ ہوٹل کے سامنے بیٹھ کر پڑی جویلری سے لے کر ڈیٹی تک پہاج نے بھجوائی تھی، اس لیے انوشا کو بھی نہیں باقی سب کو بھی امپریس کر دیا تھا۔ وہ اپنی حرکتوں سے ینگ لگ رہی ہیں اور تم اپنی خوبصورتی سے ینگ، تم دونوں کترا کیوں رہے ہو؟ عمریں زیادہ ہو تو بہت دل تو جو ہے۔ اور یہ دیکھو ماشاءاللہ ہماری دلہن کو۔ انوشا کے سر پر جیسے ہی دوپٹہ رکھا تھا انہوں نے روم کا دروازہ کھل گیا تھا جہاں فرحاد نانی کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ تینوں شاکڈ ہو گئی تھی فرحاد اور انوشا کی نانی کو وہاں دیکھ کر۔ مجھے لگا تھا میں کہیں اہمیت رکھتی ہوں تمہاری زندگی میں انوشا، مگر تم نے آج ثابت کر دیا۔ تم بھی مجھے پلیز نانو، آپ پلیز وٹ خالہ، اور میں مجھے بھی اتنا پرائے کر دیا آپ نے۔ آپ دونوں میری بات۔ انوشا جیسے جیسے آگے آ رہی تھی نانی پیچھے ہو رہی تھی۔ تم نے جو رشتے ختم کرنے ہیں بعد میں کر لینا، پہلے میں اپنا آخری فرض پورا کر دوں۔ تیار ہو کر جلدی آ جاؤ، ہم دونوں گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں۔ نانی فرحاد کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اوہ شٹ، ابھی نکاح کی تیاری کروں گی یا نانی کو منانے کی؟ وہ تینوں ہی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ دونوں ہی یہیں کرتے، واپس پاکستان چلیں؟ انوشا نے ان دونوں کو آہستہ سے پوچھا تھا۔ ہاں، تاکہ وہ مریض تمہارا انتظار کرتے کرتے سچ مچ ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جائے نا۔ چلو اٹھو، تم بہانے نہ ڈھونڈو۔ انوشا کو زبردستی اٹھا لیا تھا انہوں نے اور دوری تیاری کچھ ہی دیر میں مکمل ہو گئی تھی۔ بی جان، پہاج ان کے گلے لگ گیا تھا۔ بی جان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ تمہارے ہر اچھے کام میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑی رہی۔ آج جب تم نے اپنے بارے میں سوچا ہے تو میں بھی سب کی فکر چھوڑ کر تمہارا ساتھ دوں گی بیٹا۔ ماتھے پر بوسہ دے کر وہ ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ بی جان وہ ابھی تک نہیں آئی، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ماتھے سے بار بار پسینہ صاف کیے وہ دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہاں ہاں وہ آ جائے گی، میں بھی دیکھوں اپنے پتر کی پسند کو۔ بی جان کی بات سنتے ہی پہاج کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے۔ بی جان، آپ کو نہیں پتہ میں جس سے شادی کرنا جا رہا ہوں اس کا نام؟ نہیں بیٹا، میں اور وہ لوگ دوسری طرف جیسے ہی داخل ہوئے تھے مہران اور پہاج کے دوسرے دوست اور ان کی وائف نے بہت احترام سے ان سب کو ویلکم کیا تھا۔ بی جان فرحاد کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئی تھی مگر کچھ بولی نہیں۔ اور بھی ساتھ جانے کے بعد سب خاموش ہو گئے تھے۔ پردے کے اس طرف نظریں اٹھ رہی تھیں اور دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، اور جب انوشا نے وہ الفاظ بول کر انہیں قبول کر لیا تھا پھر کہیں جا کر پہاج کی سانسوں میں سانس آئی تھی۔ وہ بی جان کے گلے لگے ہوئے تھے جو انوشا کو بنا پیار دیے وہاں سے چلی گئی تھی۔ بی جان، پہاج اب نہیں، تم نے اپنا فرض پورا کر دیا میرے دوست، اب اپنی خوشیوں کی فکر کرو۔ جاؤ مامی جی کو نکاح کی مبارکباد دے کر آؤ۔